ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ان آیات مبارکہ میں پتا ہے میں نے کل پڑھا تھا، اس پر تقریر ہو چکی ہے، اب تو عبارت پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات مبارکہ میں محرمات حسیہ کا بیان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں حرام ہیں. جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ انما حرم علیکم المیتہ کہ مردار جانور جو ہے وہ حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر اور خون بہنے والا جو ہے بوقت ذبح وہ حرام ہے، اسی طرح خنزیر حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا جائے یا کسی غیر کے نام پہ ذبح کی جائے وہ چیزیں بھی حرام ہیں. یہ اللہ پاک نے محرمات حسیہ کا بیان فرمایا. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہاں محرمات معنویہ کا بیان فرمایا کہ جیسے وہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں کہ حرام کی ہیں کہ ان کا کھانا حرام ہے، اسی طرح حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے. اللہ کے حلال کو حرام کہنا بھی حرام ہے، حرام کو حلال کرنا بھی حرام ہے، اور حق کے لیے حق کو چھپا دینا اور باطل کے لیے چند پیسوں کے عوض میں فتویٰ بدل دینا اور تورات کے احکام کو بدل ڈالنا یہ بھی حرام ہے. تو پہلی آیات میں بیان تھا محرمات حسیہ کا اور دوسری آیات میں بیان تھا محرمات معنویہ کا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں محرمات میں ہیں. اور اس کے بعد اب ایک اور بات سمجھیں کہ سورۃ البقرہ کی تقریباً یوں سمجھیں کہ یہاں پر نصف ہو گئی، یعنی آدھی سورت کا بیان ہو گیا اور بقیہ آدھی سورت کا بیان جو ہے اب ان آیات مبارکہ سے شروع ہوگا. اور پہلی جو نصف ہے سورۃ البقرہ کی اول سے لے کر یعنی لیس البر تک یوں سمجھیں اس میں تو خطاب عام تھا، یعنی امت دعوت کو خطاب تھا. یعنی امت جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سمجھیں کہ امت جو ہے سب امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث الی کافۃ الخلق اجمعین بنایا کہ ساری کائنات کے لیے اب نبوت بھی میرے پاک نبی کی اور رسالت بھی میرے پاک نبی کی، اور لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ رسالت ہوگی نہ نبوت ہوگی، تو تمام کائنات کے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں سمجھیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن امت میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک امت کہلاتی ہے امت دعوت اور ایک امت کہلاتی ہے امت اجابت.
کیا مانا؟ امت تو سب حضور کی ہے، لیکن جنہوں نے حضور کی بات کو مان لیا وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیا۔ اور جنہوں نے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا، وہ امت تو رہے، چونکہ اور کسی نبی کی امت تو بن ہی نہیں سکتے، لیکن وہ امت دعوت کہلائے گی کہ ان کو دعوت تو دی گئی اسلام کی، لیکن وہ قبول نہ کر پائے۔ تو لہذا امت جو ہے وہ دو قسم پہ ہو گئی، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ تو اول سورۃ البقرہ سے لے کر آخر تک تقریباً جتنے احکام، جتنے خطابات آئے ہیں وہ امت دعوت کو تھے، یعنی عمومی خطاب تھا، سب کو دعوت دی گئی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اسی طرح سب کو دعوت دی گئی، اللہ پاک نے سب کے لیے دعوت دی اور سب کے لیے بیان فرمایا، تو وہ امت دعوت کو خطاب تھا۔ اب ان آیات مبارکہ کے بعد جو ہے امت اجابت کو خطاب ہوگا، یعنی اس امت کو خطاب کیا جائے گا جو امت جو ہے کلمہ پڑھنے والی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے۔ تو لہذا ان تمام آیات کا آپس میں ایک بڑا عجیب سا ربط ہے کہ پہلے خطاب امت دعوت کو ہے اور اب خطاب جو ہے وہ امت اجابت کو ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پہلے خطاب جو تھا اس میں زیادہ تر اصولیات کا مسئلہ تھا، یعنی جو اصولی مسئلے تھے، عقیدے کے مسئلے تھے، توحید کا مسئلہ تھا، اور پھر مشرکین پر رد تھا، اسی طرح نبوت کا مسئلہ، اسی طرح رسالت کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مسئلہ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے قرآن کے لیے تحدی فرما دی، اور اسی طرح پھر سارے واقعات اسی ضمن میں چلے آئے، اور آخر میں آ کر پھر ان لوگوں کے احوال بیان کیے گئے جنہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، یعنی بتوں کے نام پہ اپنے جانور چھوڑیں تو وہ تو حلال ہیں، لیکن جو مردار اللہ نے حرام کیے تھے ان کو انہوں نے حلال بنا ڈالا کہ جانور خود مر گیا تب بھی حلال ہے، خنزیر بھی حلال ہے، خنزیر کا تمام اجزاء جو ہیں وہ بھی حلال ہیں، اور پھر انہوں نے احکام تورات کو بھی بدل ڈالا۔ تو اس کے بعد اب جناب امت اجابت کے لیے احکامات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو لیس البر ان تولوا وجوهکم، یہ کوئی بھلائی اور نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اصل بھلائی تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لو، یعنی بات کو سمجھو۔ اللہ نے فرمایا، اور اس ضمن میں وہ جواب بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، اور حضور کی تمنا تھی کہ میں نماز پڑھوں قبلہ ابراہیمی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو منظور فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس پر پھر جناب یہودیوں نے اور مشرکین نے بڑے بڑے انداز میں شور اٹھایا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ بدل ڈالا ہے، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو جناب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا دعوے دار کہتے ہیں، اپنے آپ کو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر ابراہیم کے کعبے کو تو چھوڑا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب اللہ نے حکم دیا اور بیت المقدس کو چھوڑ کے حضور نے کعبے کی طرف رخ کر لیا، تو اب یہود و نصارہ کو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھا ہے جی کہ اب ہمارے دین کو، ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا اور باپ دادے کے کعبے کی طرف پھر گئے۔ تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک اجمالی جواب دے دیا کہ اے میرے بندو اس بات کو سمجھ لو، تم تو ایمان والے ہو، امت اجابت کو خطاب ہو رہا ہے
کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آپ ان کافروں کے اعتراضات میں اور مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی باتوں کا شکار نہ ہوں، آپ اپنے دل کے اندر کوئی تردد پیدا نہ کریں، مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ کوئی بھلائی یا خیر اتنی بڑی بڑائی کی بات نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے دل اللہ کے تابع ہو جائیں، اللہ مشرق کی طرف حکم کریں تو تم سجدہ کرو، مغرب کی طرف حکم کریں تو تم سجدہ کرو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ مشرق کے پجاری ہیں یا مغرب کے پجاری ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ کسی پتھر کے پجاری ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ کسی مکان کے پجاری ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ کسی جہت کے پجاری ہیں یا سورج چاند کے پجاری ہیں، ہم تو اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے، آمنا وصدقنا، اللہ نے حکم فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ایمان والوں نے اسی نماز کی حالت میں اتنی بھی انتظار نہ کی کہ چلو بھئی یہ نماز تو پوری کر لیں، نماز کے بعد اگلی نماز جو ہے انشاءاللہ ادھر پڑھ لیں گے، نماز کی حالت میں پھر گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور فرمایا سب سے خیر کی بات جو ہے بر، یاد رکھو بر کہتی ہے خیر کو، بر مانا بھلائی، اور بر کا مادہ جو ہے وہی بر ہے، بر کہتے ہیں جنگل، وہ بہت بڑا صحرا آپ کہتے ہیں، دیکھو جی یہ بر ہے یہ بحر ہے، اگر سمندر ہو تو آپ کہیں گے بحر ہے دریا ہے، اور اگر خشکا ہو صحرا ہو رہے تو آپ کہتے ہیں بر ہے صحرا ہے، تو اس میں بھی بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بھلائی اور وسعت جو ہے، خیر میں بھلائی اور وسعت ہوتی ہے، اور اصل بھلائی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامل فی العلم اور کامل فی القدرت ماننا، اصل ایمان تو یہ ہے، اصل بھلائی تو یہ ہے، اصل بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم رخ کدھر کرے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد یوم آخر قیامت پر ایمان لے آئے، کیوں اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے تو پھر گویا اللہ پر بھی ایمان نہیں، قیامت پر ایمان نہیں ہے تو گویا پھر انبیاء پر بھی ایمان نہیں، کیوں اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر تو اللہ کے عدل و انصاف پر بھی ایمان نہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اسی لیے بنی تھی کہ کافر مزے کرتے رہیں اور مسلمان تکلیفیں اٹھاتے رہیں، کافر جو ہے وہ حور و قصور سے کھیلیں اور مسلمان جو ہے صرف تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں اور امتحانات میں اور ابتلاعات میں پڑے رہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، اصل بدلہ جو ہے وہ دار الآخرت ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ دار الجزا ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور یاد رکھو جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو اس وقت تک اعمال کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھو، اب دیکھو نا جی مثلا اللہ نے بکری حلال کر دی اور خنزیر حرام کر دیا، اب ہم بکری کا گوشت تو ذبح کرنے کے بعد کھاتے ہیں لیکن خنزیر الحمدللہ نہیں کھاتے، وجہ کیا ہے کہ بھی اگر ہم نے حرام کھایا تو ہم قیامت میں پکڑے جائیں گے اور ہمیں اس ذرے ذرے کا پھر ہمیں حساب دینا ہے، اور ہم حلال کھاتے ہیں تو کیا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے کہ تم نے میرے حکم کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کے بعد فرماتی ہیں والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اور ملائکہ پر بھی ایمان کہ اللہ کے فرشتے بھی برحق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، وہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کا عدد بھی نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کے فرشتے برحق ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ ہمیں القاء کرنے کے لیے ہیں،
بعض فرشتے جو ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں سیاحت کرنے والے ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ بندوں کے اعمال صالحہ کو لے جانے والے ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ روحوں کو قبض کرنے والے ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ حملۃ العرش، اللہ کے عرش کو اللہ کے حکم سے اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو تو فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اللہ نے جتنی کتابیں اتاری اس پر بھی ایمان، اور سب سے تفصیلی ایمان جو ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ہو جو اللہ نے اتارا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور فرمایا والنبیین، اور تمام اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں برحق ہیں، 1,24,000 یا اس سے زیادہ اور کم اللہ کے علم میں ہے، تقریباً عدد جو ہے وہ 1,24,000 آیا ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال تمام نبیوں پر بھی ایمان، کیا مانا کہ سب نبی برحق تھے، یہ نہ ہو کہ ایک نبی پر ایمان لائے اور ایک پہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ایک نبی پر ایمان لانا تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور ایک نبی کا انکار کرنا جو ہے سب نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ یعنی ایمان تو ہم سارے نبیوں پہ لائیں گے، لیکن تعمیل حکم حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ میں حضور کو مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہ سب نبی برحق، لیکن شریعت کس کی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرمایا والکتاب والنبیین۔ اب دیکھیں غور کریں، یہ 5 چیزیں آ گئیں مہمات دین میں سے، یعنی ان چیزوں کو یاد رکھو، اللہ پر ایمان یاد رکھو، دوسرا کیا؟ آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان 5 میں سے ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مانا؟ کوئی آدمی ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، کوئی آدمی اللہ کی کتابوں کا انکار کر دے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، کوئی آدمی اللہ کی توحید کا انکار کر دے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ 5 چیزیں یاد رکھ لے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے نوازیں۔ اچھا اب جناب اگلے آگے، یہ تو اصول آ گئے ایمانیات کے، فروعات کا حکم آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال کو محبت با، کیا معنی؟ یعنی مال کی اس کو خود بھی محبت ہے، علی حب، یہ نہیں کہ مال ایک آدمی کے پاس بیکار پڑا ہوا ہے، بیکار چیز تو ہر کوئی پھینک دیتا ہے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال محبت ہونے کے بعد، یعنی اس کو خود بھی مال کی ضرورت ہے، اس کو خود بھی حاجت ہے، اور مال اس کو بہت پیارا ہے، لیکن اس کے بعد جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلے حقدار تیرے مال کے کون ہے؟ ذوی القربیٰ، تیرے قریبی رشتہ دار۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں پیسہ دے، اللہ تمہیں دولت دے، چاہے زکوٰۃ نکالو یا صدقات یا خیرات کرو یا ہدیہ، ان سب کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ آدمی کا رشتہ دار ہے، کیونکہ رشتہ داری کے اندر خیرات کرنے میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تم نے خیرات کی اللہ کے لیے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے صلہ رحمی کا، کہ جب آدمی رشتہ داروں کی اعانت کرے گا، مدد کرے گا تو محبت پیدا ہوگی، آپس میں پیار پیدا ہوگا، آپس میں شفقت پیدا ہوگی، تو اللہ کو رحم کا صلہ جو ہے بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے رحم پیدا کی تو یہ بھی فرما دیا من وصل کے وصل تو ہوا، من قطع کے قطع تو او کما قال، اللہ نے فرمایا کہ جس نے صلہ رحمی کو توڑ ڈالا میں بھی اپنی رحمت سے توڑ ڈالوں گا، اور جس نے صلہ رحمی کی، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا، میں بھی اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔
اسی لیے دیکھو کہ رحم جو ہے یہ رحمت کے مادے سے ہے، یعنی رحمت کا اور رحم کا اور رحم کا ایک ہی مادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے تیرے ہدیے کا، تیرے صدقے کا، تیری خیرات کا کام؟ سب سے پہلے تیرے قریبی رشتہ دار، تیرے اچھا ایک فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں آدمی کو صحیح پتہ بھی ہوتا۔ اب دیکھو نا جی، مثلا ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح مستحق کو زکوٰۃ ادا کریں، صحیح مستحق کو زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کی نیت سے اپنے ملک سے نکال کے اس کو مالک بھی بنا دے، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اچھا ہم زکوٰۃ لے کے چل پڑے، حرم شریف میں آئے، دیکھا کہ بڑا ایک مسکین بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو فقیر سمجھ کے زکوٰۃ دے دی۔ حالانکہ کئی ایسے فقیر ہیں ماشاءاللہ جو لاکھوں روپے گھر بیچتے ہیں، لیکن انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے اپنی شکل کو فقیروں کی طرح بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت وہ لباس گندا پہنیں گے، میلا کچیلا پہنیں گے، تاکہ لوگوں کو فقیر نظر آئیں، اور جناب ہر مہینے ڈرافٹ بھیجے جا رہے ہیں اور بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو زکوٰۃ دی غریب سمجھ کر، لیکن وہ غریب نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو طالب العلم ہے، سارا دن حرم شریف میں پڑھتا ہے، نہ بیچارے کا کوئی دکان ہے، نہ مزدوری ہے، نہ کوئی بستہ لگاتا ہے، لازمی بات ہے کہ یہ مستحق ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کہ جب مریں گے تو ماشاءاللہ بستر کے نیچے سونے کے اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے ماشاءاللہ جو رباتوں میں مر گئے، ساری زندگی رباتوں میں پڑے رہے گے، جی مسکین ہے، کرائے کے پیسے نہیں کہ ہم مکان لے لیں، اور جب مرے ماشاءاللہ تو سونے برآمد ہوئے اور کمیٹیاں لے گئیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اپنے رشتہ داروں میں تو ہر کسی کو پتا ہے کہ میرا کون چاچا غریب ہے، کون ماما غریب ہے، کون میری بہن غریب ہے، میری بہن کی اولاد غریب ہے، میرے چچے کی اولاد غریب ہے، میرے خالو کی اولاد غریب ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا تو سب کو پتا ہے، رشتہ دار تو کسی طرح چھپ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے جیسے یہاں فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کو مقدم کیا جو تیرے رشتہ دار ہیں، اور جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ بھئی آپ بیٹھ جایا کریں تاکہ اور بھائی بھی جو سننا چاہتے ہیں تو غریب ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، درشی بھی پڑھ لیں اور بیٹھ بھی جائیں۔ اور کو بھی اللہ ہے، اگر آپ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کون غریب، دوسرا بیچارہ پیچھے کھڑے کھڑے گردنیں لٹکا کے غریب چلے جاتی ہیں۔ اچھا آپ سمجھیں جناب، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے کس کو دیں؟ اپنے رشتہ دار کو۔ اچھا رشتہ داروں میں بھی پھر اللہ نے نمبر رکھا ہے، کیا مانا؟ جو رشتہ دار تیرے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ایک تو رشتے ہوتے ہیں نا جی دور کے رشتے، ہو جی خالو کے خالو کا خالو لگتا ہے، وہ تو دور کے رشتے ہیں نا۔ اور رشتہ داروں میں بھی پھر اقسام ہیں، کچھ ذوی الفروض ہوتے ہیں، کچھ عصبات ہوتے ہیں، کچھ ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مستحق تیرے خیرات و صدقات کا کون ہے؟ رشتہ دار۔ اور رشتہ داروں میں کون مستحق ہے؟ جو زیادہ قریب ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو کہ زکوٰۃ جو ہے تم اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتے اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال جو ہے اپنے والدین کو دینے کی بھی ماں اور باپ کو بھی اجازت نہیں ہے، اور اپنے بیٹے بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماما ہے، باقی جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اچھا والدین کو نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ تو گویا تیرے مال کا، دولت کی ایک میل کچیل ہے جو تو نے نکالا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ جیسے کپڑے پہ میل آ جائے تو تم صابن لگا کے دھو ڈالتے ہو کہ میل نکل جائے اور کپڑا بچ جائے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے کہ میل اور کچیل نکال دی ہم نے، تو اپنے والدین ہمارے میل کچیل کے لیے تو نہیں ہے کہ جو ہم مال کی میل نکالیں وہ اپنے ماں باپ کو دے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اور والدین کا تو ہم پر حق اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، کہ تم بھی اور تیری پوری جائیداد بھی اگر باپ چاہے تو لے لے اس کی ہے، کیونکہ جب تم اس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تو میں نے کمایا ہے، باپ نے تو نہیں کمایا؟ لیکن تمہیں تو باپ نے کمایا ہے نا۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تیرے جیسا شریف نطفہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جب تم اس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو تو تیرا مال تو ہے ہی ماں باپ کا،
تو ماں باپ کو زکات دینے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کا تو خرچہ تیرے ذمے ہے، تیرے ذمے ان کا خرچہ اللہ نے واجب کر دیا ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو خرچہ دو۔ اسی لیے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کے دیکھا تو انہیں کافی تکلیف تھی، اور ایک حدیث مبارک میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں بالکل موت کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بالکل بے ہوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کے بعد اپنا پانی مبارک جو بچا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر چھڑک دو، کیونکہ جو پانی بدن آقا انعامدار میرے مدنی کے بدن کو لگ جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑی پھر رحمت والی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور جب بھی وضو فرماتے تھے، جو پانی ہوتا تھا صحابہ لڑ لڑ کے لے لیتے تھے، کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا، کوئی اپنے بدن پہ مل لیتا تھا، بلکہ حضور پاک نے کبھی اگر لعاب مبارک بھی ڈالا ہے، کبھی اپنا ناک مبارک بھی صاف فرمایا تو صحابہ لے کے مل لیتے تھے، چونکہ یہ محبت تھی۔ اور اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے برکت ہونے میں جو چیزیں میرے مدنی پاک کے بدن مبارک سے لگی ہوں، اس کا تو کوئی دنیا میں انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، اور صحیح احادیث مبارک میں ثابت ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے دعا دی، آپ نے فرمایا جابر اللہ تجھے شفا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑے خیر کے کام لیں گے، اور تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا دشمنوں کو ہلاکت کا کام لیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسی حضرت کو دعا لگی ماشاءاللہ کہ وہ سن 50 ہجری تک زندہ رہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عمر عطا فرمائی۔ تو اس بیماری میں حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اموالا کثیرۃ، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے اور میری اولاد کوئی نہیں، صرف میری ایک بیٹی ہے، اور مال مجھے اللہ نے بے حد دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سارا مال جو ہے خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہ لا، ہرگز خیرات نہ کرو۔ تو نے کہا اچھا حضور الشطر، مجھے اجازت دے دیں کہ میں آدھا مال خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ آدھا نہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے اجازت دے دیں کہ دو سلس جو ہے میں خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہ۔ تو انہوں نے کہا حضور اجازت دے دیں کہ سلس، چلو تیسرا حصہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا سلس و سلس و کثیر، کہ تیسرا حصہ تمہیں خیرات کرنے کی اجازت ہے، لیکن تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ انتترو کا عائلت کا تو اغنیا، بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو امیر چھوڑ کے مر جاؤ، یہ نہ ہو کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے جو ہیں یتکففون، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے پھریں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو لہذا اپنی اولاد کو دینا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ہم ان کے لیے کچھ جوڑیں، ہم ان کے لیے کچھ بنائیں، تاکہ ہماری موت کے بعد اولاد جو ہے وہ محتاج نہ ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے حقدار جو ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو یہ جو ہے اللہ اس کو خیرات اور صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیوی کا خرچہ تو ہمارے ذمے ہے، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو پھر ثواب؟ آپ نے فرمایا اگر یہی لقمہ کسی ناجائز عورت کے منہ میں رکھتے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور بالکل، وہ تو حرام تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم حرام سے بچ کے اپنے حلال کو کھلا رہے ہو تو اس میں بھی اللہ تمہیں اجر فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھو سب سے پہلے یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے مال خرچ کرنا، وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ یاد رکھو کہ جتنا مال کی حب ہو، محبت ہو، اور مال بھی پسندیدہ اللہ کے رستے میں دے، اللہ کی رضا کے لیے دے، اپنے رشتہ داروں کو فرمایا والیتاما، اور دوسرا نمبر پہ حقدار کون ہے؟ وہ یتیم بچے بچیاں جن کے ماں باپ مر گئے، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، اب ان پر کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، وہ یتیم ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ان کی مدد کرے گا؟ تو فرمایا یتیموں کو دینا جو ہے یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتاما والمساکین، مساکین کیا معنی؟ غرباء، فقراء،
سمجھو مساکین جو ہے سکون سے ہے. سکون سے کیا مانا؟ جیسے سکون میں آدمی بیٹھ گیا، یہ بھی مسکین ہے بیچارہ، بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام شام نہیں کر سکتا ہے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، ہر چیز سے تھک ہار کے بیٹھ گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسکین. والیتاما والمساکین والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور اللہ نے فرمایا کہ مساکین کے بعد کون؟ وابن السبیل. وابن السبیل کے معنی میں دو قول ہیں، یاد رکھنا. اور مال دے کے ان کو مسافر کو کیا معنی ہے؟ ایک مسافر ہے. اب دیکھیں ایک آدمی عمرے پہ آتا ہے، اپنے ملک میں لاکھوں پتی ہے لیکن پیسے گر گئے یا چوری ہو گئے یا اللہ معاف کرے کسی اپنے بھائی نے جیب ہی کاٹ لی. کیونکہ ایسے لوگ بھی تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی بہت موجود ہیں جو اسی لیے تشریف لاتے ہیں حرم مکہ مدینہ میں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے کے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ پھر حشر اور قبر میں کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. تو اب وہ چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، جیب کٹ گئی، پیسہ کوئی نہیں، اب تو مسافر ہے. اچھا اب نہ وہ بیچارہ سوال کر سکتا ہے، امیر آدمی کیسے کسی سے سوال کرے، کیسے کسی سے جا کے بھیک مانگے؟ کیونکہ جس نے ساری زندگی سوال نہ کیا ہو اس کے لیے تو سوال کرنا موت ہے، اور جن کو سوال کی عادت پڑ گئی ہے ان کو چھوڑ دینا موت ہے. ان کو بھی ایسی عادت پڑ گئی ہے ماشاءاللہ کہ کوئی نماز پڑھا تو آ جائیں گے السلام علیکم. بھائی کم از علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس وقت جو السلام علیکم، کوئی عقل کی بات ہے. اب وہ کیا کرے غریب؟ اپنا وظیفہ چھوڑ دے، تمہیں جواب دے، اور پھر بعد کیا ہوگی؟ خلاصہ یہ ہوگا جناب اللہ کے لیے پیسے دے دو یا اور کوئی بات کر دو. تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہے مسکین وہ ہے کہ رکا ہوا ہے، وہ ابن السبیل مسافر ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے، فرمایا وہ ابن السبیل کا بنا ہے مہمان. تو مہمان بھی تو مسافر ہوتا ہے، تو مہمان جو ہے اس کو دینا جو ہے یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کو 3 دن تک ضیافت دینا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا مہمان کو جیسے ضرورت ہے روٹی کی، جو حاجت ہے، اب چاہے وہ مہمان بڑا آدمی ہے چاہے چھوٹا آدمی ہے، چونکہ مہمان ہے لہذا اس کو ہم دے سکتے ہیں. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ بڑا آدمی ہے، لیکن آج کل تو خیر کھلاتا ہی ہر کوئی اسی کو ہے جو بڑا آدمی ہو. کوئی بڑا آدمی ہو نا، لوگ حرم میں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں دعوت کھلا دیں، وہاں ملک میں جائیں گے تو کام آئے گا. لیکن کوئی بیچارہ ایسے غریب ہو باہر کھڑا ہو کے میں نے جناب عمرہ کرنا ہے، یہ تھیلا کہاں رکھوں؟ یہ ذرا دکان پہ رکھ لو. کہیں گے چھوڑو یار 5 ریال نکالو، تھیلا رکھ لو، ہم نے یہاں کوئی تمہارے لیے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں. یعنی حالانکہ اسلام کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا غریب ہے وہ زیادہ تیری ہمدردی کا مستحق ہے. بڑے آدمی کو تو ہوٹل میں بھی جگہ مل جائے گی، بڑا آدمی تو کسی ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھ کے کھا لے گا. بڑے آدمی کو تم کھانا نہیں کھلاؤ گے تو اور بھی ماشاءاللہ چمچوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. تو باقی اصل تو وہ ہے کہ جو مسافر ہے، مہمان ہے، اور جس کو کوئی دعوت دینے والا نہیں. اسے فرمایا والمساکین وابن السبیل، اور فرمایا والسائلین، اور مانگنے والا کوئی آ گیا اس کو بھی دے. کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ مانگنا اتنی بڑی ذلت ہے، دعا کرو اللہ معاف کرے. مانگنا جو ہے نا جی اتنی بڑی ذلت ہے کہ اس سے بڑی ذلت ہی کوئی نہیں. تو قرآن نے اس لیے کہا مانگنے والا کہ کوئی اگر مانگنے جائے گا تو اس وقت جائے گا، اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، تب ہی وہ جا کے ذلت گوارا کرے گا اور تیرے آگے آگے ہاتھ پھیلائے گا اور منہ گندا کرے گا کہ جناب مجھے ضرورت ہے، ورنہ کون ہے جو یہ ذلت کا سوال کرے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ مانگنے والے کا ایک حق ہوتا ہے، کوئی بھی مانگے تم دے دو، چاہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. مقصد ہے کہ ایک آ گیا مانگنے والا ہے، اگر وہ غلط مانگ رہا ہے قیامت میں خود پکڑا جائے گا. تم 10 ریال نہ دو 1 ریال دے دو، 1 ریال نہ دو تم 1 گروش دے دو، 1 گروش نہ دو پانی کا گلاس پلا دو، اور نہیں کر سکتے ہو تو سائل کو جھڑکو نہیں محبت سے ٹال دو
کہ بھائی اللہ آپ کے لیے بھی بھلا کرے، اللہ ہمارے لیے بھی بھلا کرے، یا جیسے عربی کہہ دیتی ہے نا اللہ کریم، بھائی اللہ سخی ہے، سخی سے مانگو، یعنی میرے پاس نہیں ہے یا میں دینے کی استطاعت میں نہیں ہوں، اللہ کریم ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس سے مانگو، تمہیں بھی دے گا ہمیں بھی دے گا۔ تو اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر بھی آ رہا ہے، حالانکہ گھوڑا تو قیمتی ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ سوال کرتا ہے تو دے دو، اس کو خالی نہ کرو، فرمایا مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، مانگنے والا جو آ گیا۔ ہاں اب یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے ضرورت کے مطابق مانگا تھا یا عادت بنا لی تھی۔ جیسے اچھا آج کل سب سے زیادہ، اللہ معاف کرے، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ غریب جو ہیں وہ مسکین بیچارے پیر ہوتے ہیں، پیر جو ہے نا بڑے غریب ہیں ماشاء اللہ۔ مقصد ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی 200 مربع زمین ہو نا، پھر بھی بیچارے ہر مرید سے نظر نیاز ضرور مانگتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ تمہارے دروازے پہ آئے تب بھی تم نظر پیش کرو، اور مرید ملنے کے لیے آئے تب بھی وہ نظر پیش کرے۔ یعنی سائیں کا حق صرف لینا ہے، یہ نہیں کہ بھی چلو اب مرید آیا ہے تو کچھ میں بھی دے دوں، چلو میں جب اس کے گھر میں جاؤں گا تو وہ غریب میری خدمت کرے گا، نظر نیاز دے گا، اب تو وہ میرے دروازے پہ آیا ہے، نہ یعنی وہ ایسی ون وے ٹریفک ہے جس کا سگنل دوسری طرف کھلتا ہی نہیں۔ یعنی پیر سائیں آئے تو تم پیش کرو اور تم جاؤ پیر سائیں کی خدمت میں تو کچھ لے کے جاؤ، اگر بغیر لیے چلے گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تیری عاقبت کا فیصلہ وہیں بیٹھے بیٹھے کر دیں، جہنم کی چٹھی جاری کر دیں، کیونکہ جہنم کے تو اللہ معاف فرمائے نا، ان کے ہاتھ میں پروانے ہیں جس کو چاہیں، اور پھونک مار کے تیرے گھر جلا ڈالیں، اور پھر تیرے بچے پیدا نہ ہوں، اور جناب بڑے بڑے نقصان، چونکہ پیر ہوتا نقصان پہنچانے کے لیے ہے نا، بھلائی کرنے کے لیے تو ہوتا نہیں کہ تیرا بھلا کرے گا غریب۔ تو اس لیے فرماتی ہے کہ بہرحال سائل جو ہے اس کا بھی حق ہے۔ فرمایا والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور فرمایا تمہیں اللہ مال دے تو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرو۔ گردن چھڑانے کے دو معنی ہیں، کیا ماننا؟ ایک ماننا تو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی سے گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے لیے دیت مقرر ہو گئی کہ 1,40,000 ریال دیت دے۔ اب ایک ڈرائیور کے پاس 1,40,000 ریال کہاں سے آ سکتا ہے؟ بھئی ایک 1,500 ریال مہینے کا یا 1,000 ریال مہینے کا یا 800 ریال مہینے کا بیچارہ ملازم ہے، اور 1,40,000 ریال کہاں سے لے آئے گا؟ کہا اچھا، اور نہ لے آئے تو دیت تو دینی ہی دینی ہے۔ اچھا ضمانت بھی نہیں ہو سکتی جب تک دیت نہ دے، اچھا دیت دے دے تو فوراً ضمانت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بعد لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں نا، دیکھو جی بڑا آدمی تو فوراً چھوٹ گیا، غریب بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ بھئی اصل تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سے قتل خطا ہو گیا، دیت ہے، اس میں قتل تو ہونا نہیں، لازمی بات ہے کہ اس نے دیت دینی ہے۔ اب جو بڑا آدمی ہے تو وہ دیت کے پیسوں کا اسی وقت چیک کاٹ کے بیت المال کے نام دے دیتا ہے کہ جی یہ رکھ لے، فیصلہ کریں کہ میری غلطی کتنی ہے، اس کی غلطی کتنی ہے، اس کے ورثاء کتنی ہے، جب فیصلہ ہو جائے پیسے کاٹ لیں اور باقی مجھے دے دیں، تو اس کو پھر وہ ضمانت پہ کیوں نہ رہا کر دیں۔ اور ہم غریب تو چونکہ وہ پیسے دے نہیں سکتے، اگر ہم کوئی ضامن دیں گے تو ضامن حضور ہوگا کہ اس کو میں حاضر کر دوں گا، ضامن غرام علیحدہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسے نہ دیے تو پیسے میں دے دوں گا، تو یہ ضمانت کون دیتا ہے ہم غریبوں کی؟ تو اس وجہ سے ہم لوگ چونکہ ایک بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو صرف اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے یاد رکھیں کہ جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اچھا اب 1,40,000 ہے تو 140 آدمی اگر 1,000 ریال دے دیں تو دیت پوری ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اچھا 140 آدمی کو کتنا پیسے نقصان ہوا؟ 1,000 1,000 دیا تو 1,40,000۔ اچھا 280 آدمی کر دو تو 500 ریال بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر 600 آدمی پہ پھیلا دو تو 250 بھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور پھیلاتے جائیں تو 100 ریال بھی نہیں آئے گا اور بندہ باہر چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا، ایک آدمی ایک افسر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ہماری نگرانی میں ایک فنڈ رکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرانے کے لیے آتے ہیں تو اس فنڈ میں وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں۔
مثلا کام میں آئے کسی نے 50 دے دیا، کسی نے 100، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 500، اپنی طاقت کے مطابق۔ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے فنڈ میں اللہ کی رحمت سے اتنی پیسے پڑے رہتے ہیں کہ ہماری قوم کے کسی آدمی سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور دیت بھرنی، اور 1 منٹ میں ہم اسی فنڈ سے دیت ادا کر دیتے ہیں، بندہ ہمارا باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو عقل دیا ہوا ہے اور یعنی مواسات اور ہمدردی کا مادہ دیا ہوا ہے وہ ایسے کر لیتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اگر یہ جذبہ دے دے اور ہمارے ذمہ دار ادارے جو ہیں ملک کے وہ اس کو دیانت و امانت کے ساتھ ایسے مسائل قائم کر دیں تو لوگ انشورنس کے حرام سے بھی بچیں، انشورنس کے چکروں سے بھی محفوظ ہو جائیں اور صحیح معنوں میں وہ ادا بھی کر سکیں۔ اسی لیے بعض علماء متاخرین نے یہ بھی ایک گنجائش نکالی ہے کہ جس ملک میں مثلا ایسا قانون موجود ہے اور دیت بھرنے کا راستہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی انشورنس تو نہ کرائے لیکن گاڑی کی کرائے اور تھرڈ پارٹی کی ضمانت ہو جائے تو اس میں بوجہ مجبوری کے گنجائش نکل آتی ہے۔ یعنی اپنی جان کی تو نہ کرائے کہ میں مر گیا تو میری بیوی کو 2 لاکھ مل جائے نہ، اگر میری گاڑی سے کسی کو چوٹ لگی تو اس کو جو پیسے بھرنے ہیں وہ ادا ہو جائیں، کیونکہ وہ تو ایک غریب آدمی ہے، 1200 ریال کی نوکری والا آدمی ہے، کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو بعض علماء متاخرین نے کچھ گنجائش نکالی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ درپیش ہو تو وہ متعلقہ علماء سے رجوع کرنے کے بعد تمام تفصیلات جو ہیں پوچھ لیں تاکہ اللہ پاک رحمت فرمائے، کسی حلال اور حرام کے مسئلے میں کوئی شبہ والی بات نہ رہ جائے۔ اس لیے فرمایا فر رقاب، گردن کا چھڑانا۔ اور بعض علماء نے فرمایا جیسے حضور کے زمانے میں لوگ غلام بھی ہوتے تھے جنگوں میں تو بعض لوگ غلاموں کو خرید کر کے آزاد دیتے تھے، تو یہ بھی گردن کا چھڑانا ہے۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور کافر ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا کے ان کے مالک سے بات کر لی کہ بھی کتنے پیسے لینے ہیں، پیسے لے لو اور ان کو آزاد کر دو، تو آزاد کروا دیا۔ یہ بھی گردن کا چھڑانا ہے۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا کہ ایک آدمی پہ قرضہ آ گیا، ایک بندہ اللہ معاف کرے لاکھوں کا قرضہ ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اس کی گردن بھی گویا قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کر دے، اس کی گردن چھوٹ جائے، تو فرمایا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی جگہوں پہ اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ دار، والیتامی، یتیم، والمساکین، محتاج فقیر، وابن السبیل، اور کون؟ مسافر، 4، والسائلین، 5، وفر رقاب، اور گردن کا چھڑانے میں۔ یہ 6 جو ہیں یہ جناب پہلے ایمانیات کا مسئلہ تھا اور یہ آ گیا مالی مسئلہ، مالی احکام آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا اور نمازوں کو بھی قائم کرے اور زکاتوں کو بھی ادا کرے۔ کیا معنی؟ سمجھ لو کہ یہ ایک مسئلہ دماغ میں آ جاتا تھا نا کہ جی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں بڑی خیرات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اسی پہ خوش نہ رہے، یہ نہ ہو کہ نماز چھوڑ دے۔ اس نے حقوق مالی تو ادا کیے اور حقوق بدنی ادا نہ کیے تو پھر بھی تو وہ مومن نہ بنا۔ یہ نہ سمجھ لے جیسے آج کل ہمارے یہاں بات بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، خیرات ویرات بڑی کر دیتے ہیں، دیگیں شیگیں بھی بڑی چڑھا دیتے ہیں اور جناب حج پر بھی لوگوں کو بھیج دیتی ہیں، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ایسی خیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نماز جو ہے یہ ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ یعنی نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان یہ جوڑنے والی ایک رسی ہے، تو جس نے اس کو توڑ ڈالا گویا اللہ سے رشتے کو توڑ ڈالا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کئی ائمہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو آدمی ایک نماز بھی عمدن چھوڑ دے بغیر عذر کے، فرمایا کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کریں۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے جو کبھی اس کو کفر تک لے جائے گا۔
تو فرمایا کہ یہ ہے کام کی باتیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ نہ کرے کہ وہ صدقہ مسکین یتیم مہمانوں کو کھلانے میں مگن ہو جائے اور زکات ادا نہ کرے. فرمایا نانا، عبادت فرضی جو ہے، فرضی تو فرضی ہے، وہ تو ہم تمہیں نفلی عبادتوں میں نیکی کی ترغیب دے رہے تھے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور فرمایا وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کا جب وہ عہد کریں. کیا ماننا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ اگر وہ عہد کرے تو پھر عہد کو بھی پورا کرے. کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے. ان العہد کان مسئولا، اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، مثلا آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ میں آپ کو، میرا جی وعدہ ہے میں کل آپ کے پاس آؤں گا، وعدہ کرنے کے وقت ہی نیت ہو کہ میں وعدہ پورا کروں گا. سمجھ آ گئی بات؟ اگر پھر خدا نہ خواستہ پورا نہ کر سکا لیکن اپنی طرف سے ہمت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی نیت یہ کر رہا ہے کہ میں نے پورا تو نہیں کرنا، اس کو دھوکہ دے، اور جی میرا پکا وعدہ کل شام کو آگے آپ پیسے اپنے لے لیں. بالکل جی وعدہ، اور جی بالکل تسلی رکھیں. پتہ ہوتا ہے کل میں تو اپنے ملک جا رہا ہوں، 2 مہینے چھٹی، پھر یہ کہاں ڈھونڈے گا مجھے. تو یہ تو سب سے بڑا منافق ہے، یہ تو سب سے بڑا نفاق ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے اور اسی وقت نیت دھوکہ دینے کی ہے. بات سمجھ لو، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی، یہ منافق کی صفت ہوتی ہے. ایسے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. اللہ نے فرمایا اور صبر کرنے والا ہر تنگی ترشی میں، ہر بیماری میں، ہر دکھ میں، سکھ میں صبر کرنے والا، ہر مشقت میں، ہر تنگی ترشی میں صبر کرنے والا، یہ بھی ایمان کی صفت ہے. وحین الباس، اور جب عین جنگ کا وقت ہو، کافروں سے جہاد کا وقت ہو، کافروں سے مقابلے کا وقت ہو تو جمنے والا. یہ نہیں کہ پشت دکھا کے بھاگ جائے نا، اب جو موت آئے گی تو شہادت ہے اور بچ جائیں گے تو غازی ہے. فرمایا کہ اس وقت بھی جمنے والا. فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کیا اپنے قول کو، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ اس پہ ذرا غور کریں کہ یہ یہود و نصارہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والے ہیں، پہلی صفت بھلائی کی کیا تھی؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان. اور ان کے ایمان کا یہ عالم ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے کبھی اللہ کو عیسیٰ میں اتار لیا، کبھی ایک میں 3 اور کبھی 3 میں 1 کا عقیدہ بنا لیا. یہ تو ان کے ایمان کا حال ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بھلائی کا کام کیا تھا؟ آخرت پہ ایمان. اور ان کا آخرت پہ ایمان کیا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا. یہ تو کہتی ہیں جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا مگر صرف یہودی نصرانی. یہ تو ٹھیکیدار ہیں جنت کے، انہوں نے تو باقاعدہ بکنگ کرائی ہوئی ہے اور کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، سیٹیں ختم کر دی ہیں انہوں نے. اور کبھی یہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی مگر چند دن. یہ ان کا آخرت پہ حال ہے. اچھا اب آگے دیکھیں من آمن باللہ والیوم الآخرۃ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. اور ان کے ایمان کا عالم یہ ہے کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے. حضور کو کہا جی آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل کو. کہنے لگے جبریل نہ ہوتا نا ہم کلمہ پڑھ لیتے، جبریل سے تو ہماری دشمنی ہے پرانی. اور میں ملائکہ پر ان کا ایمان کا یہ عالم ہے. اور اس کے بعد فرمایا والکتاب، کتاب پر ایمان لائے. اور ان کا کیا عالم ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کی کتابوں کو بھی بدلنے والے ہیں. کتابوں پر ان کا یہ ایمان ہے. والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا. اور ان کا عالم یہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اللہ کے نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں.
اور اللہ نے فرمایا وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرو، اور یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان کا عالم یہ کہتے ہیں اچھا اللہ پاک جو قرضہ مانگ رہا ہے اللہ شاید فقیر ہو گیا ہے، ہاں اللہ کے پاس پیسے نہیں، اگر ہوتے تو کیوں مانگتا؟ وہ جو کہتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ میں یہ جو قرضہ مانگ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرضہ ورضہ ختم ہو گیا ہے۔ اور کبھی یہ کہتی ہے اچھا نطعم اللہ یشاء اللہ عطما، کہ دیکھو تم جو کہتے ہو فقیروں کو دے دو، جب اللہ نے ان فقیروں کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ یعنی اعتراض استہزاء کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا مال خرچ کرنے میں یہ ایمان ہے، اور فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب ان کو کہا جائے کہ وعدے پہ قائم رہنا اور اپنے بیعت پہ قائم رہنا، سماعت پہ قائم رہنا، تو ان کا عالم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی طور پہ پہنچے اور انہوں نے جناب گوسالے کی ورزش شروع کر دی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ ان کی وفا ہے، یہ ان کی بیعت ہے کہ اللہ کے نبی ابھی طور پہ بیٹھے ہیں اور پیچھے انہوں نے ساری توحید بھی ختم، ایمان بھی ختم، ایک بچڑے نے جو باں شروع کی جا کے جناب یہ عبادت میں لگ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے ہوں، یہ لڑائی میں بھی دکھ میں بھی ان کے صبر کا یہ عالم ہے کہ ہم نے من و سلوہ ان کو دیا، آسمانوں سے رزق بھیجا، اور یہ کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ علیہ السلام اب ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، یہ ان کے صبر کا عالم ہے۔ وہین الباس، اور حکم تھا کہ جنگ کے میدان میں کافروں کے مقابلے پہ ڈٹ جانا، اور وہاں ان کا یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑتے، وہ تو بڑے سخت دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں جن کا یہ عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ یہ جھوٹے ہیں، اگر تم نے سچا دیکھنا ہے، اگر تم نے حق والے دیکھنے ہیں تو پھر دیکھو اصحاب محمد، پھر تم دیکھو میرے محمد کے صحابہ، دیکھو میرے مدنی کے پروانے دیکھو کہ جن کا ایمان بھی پکا، اللہ پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی ایمان، نبیوں پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اور جنہوں نے اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کہا اللہ کا نام چھوڑایا ہوں، اور کیا چھوڑا؟ اور تو میں نے کچھ نہیں چھوڑا، آپ بھوکے بیٹھے رہے اور غریبوں کو کھلاتے رہے۔ یہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے آت المال آلا، اور پھر اس کے بعد ان کو دیکھو کہ یہ وعدے کے کتنے پکے ہیں کہ جو نبی سے عہد کیا پھر دائیں کٹ گئے، بائیں کٹ گئے، اپنے بدن چھلنی کرا دیے پھر، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اور میں یہ ہے مومن، ان کو دیکھو اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچا کیا اپنے وعدے کو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحابہ کا غلام بنائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے سر کے ایک حصے کے بال جو ہے وہ صاف کر دیے۔ بھئی عمرہ تو اس کا ادا ہو گیا، اس پر جرمانہ بھی کوئی نہیں، لیکن یاد رکھو شریعت میں یہ منع ہے کہ آدمی ایک حصہ کاٹے اور یہ نہ کاٹے، پھر یہ کاٹے اور یہ نہ کاٹے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مسلح نہ کیا کرو، اپنی شکلوں کو گندا نہ کیا کرو، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ، بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹاؤ۔ باقی عمرے کے بعد اس نے داڑھی اور مونچھ صاف کر دی، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت کو جو ہے حلق کرنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے دن گناہ صغیرہ ہوتا ہے، بار بار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ایسے آدمی جو ہیں وہ فاسق ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، ان کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک شخص حج کے لیے آیا، وہ بس کا ڈرائیور ہے، پہلے دن تو کنکریاں اس نے خود ماری، لیکن دوسرے دن اس نے کسی دوسرے کو دیا کہ میری طرف سے کنکری مار دے، یہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ بس کے لیے آخر مینا میں بھی تو جاتا ہے، بس کے لیے آخر مینا میں بھی جاتا ہے اور کہیں کھڑا کر کے وہ مار سکتا تھا۔ اس کو عذر کہا جاتا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، معذور ہے، چلنے سے قاصر ہے، یہ عذر ہوتا ہے، یہ عذر نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بکری بطور دم ادا کر دے،
اس طرح تو دکاندار بھی کہتے ہیں جی ہمارا بھی عذر ہے, ہمیں دکان پہ آنا ہے. بھئی عذر ہے تو شریعت نے تمہیں کتنی رعایت دی ہے کہ 10 کی کنکریاں مار کے آ جاؤ. اچھا 11 کو تم نہیں گئے, 12 کو جا کے 11 کے بھی قضا کر دو, 12 کے بھی قضا کر دو, 13 کو جا کے 11, 12, 13 تینوں دنوں کی مار کے آ جاؤ, پھر بھی بچ جاؤ گے. تو اسلام نے جب اتنی رعایت دی ہوئی ہے تو پھر بہانے بنانے کا کیا فائدہ. سارے علاقے میں ایک دکاندار کھاد کا کام کرتا ہے, نقد والے کو مثلاً 200 اور ادھار والے یہ جائز ہے, کیونکہ ایک چیز کی ہم نے 2 قیمتیں کر دی, میں نقد 200 ادھار 250. اب میں نے کھاد لی 250 پہ تو گویا میں نے خریدی ہی 250 پہ ہے, یہ سود نہیں بنتا. دونوں ماں کا حق برابر, دونوں ماں کا مجھے نہیں پتا کیا ہے, یعنی ایک تو ماں ہوئی اصلی, ایک شاید باپ نے دوسری شادی کی ہو. بہرحال وہ بھی ماں ہے, لیکن جس ماں نے پیدا کیا ہے اس کا حق زیادہ ہے, اس میں کوئی شبہ ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بے پردگی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بے پردگی سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا, لیکن ٹوٹنے کا رستہ ہے. جب بے پردہ ہوگی, ہر کوئی دیکھے گا, نظر مارے گا, تو کہیں نہ کہیں تو ٹوٹے گا نا آخر. ویسے ٹوٹ نہیں جاتا. ہاں اگر کوئی پردے کا انکار کر دے کہ پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں, تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ قرآن کا انکار ہے. عورت پر والدین کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا؟ والدین کا, سیدھی سی بات ہے. لیکن اب والدین کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کہے شوہر کے گھر بھی نہ جاؤ, یہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی آ گئی. تو جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہوگی تو وہاں وہ والدین کی بات نہیں مانے گی. کوئی آدمی جاہل ہے لیکن دین کا مسئلہ نہیں جانتا تو اس کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. بعض مولوی کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات جو ہے مردے کی روح جو ہے بیٹے کی والد کے پاس گھر میں آتی ہے, یا والد کی روح بیٹے کے پاس آتی ہے. بڑا بے غیرت ہے, پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے, چلی جائے. بھائی بیٹا جس کا واپس آ جائے باپ چھوڑے گا کیا؟ مثلا میرا باپ مر گیا, اب میرے گھر واپس آ جائے روح اس کی, تو میں کہوں گا اب چلی جائے ابے کی روح, میں تو پکڑ کے قابو کر دوں گا کہ ہاں روز رہے, جانے کیوں دوں. یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. مولوی کو روح ملی ہے, مولوی کو تو اپنی روح کا بھی پتہ نہیں کدھر ہے. مسئلے مولوی بیان نہ کریں نا. تم بھی شریف آدمی روٹی چھوٹی نہیں دیتے ہو, تم بھی حلوہ شلوہ تب کھلاتے ہو کہ وہ کہے گا بھائی یار ادھر آنا, ایک بڑی ضروری بات آپ سے کرنی ہے, اکیلے میں ملنا. وہ بیچارہ پریشان, وہ حضرت نہیں بھائی اکیلے میں ملنا لوگوں میں کہنے کی بات نہیں ہے. اب جب وہ اکیلے میں رات تمہارے باپ آئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا وہ مسجد کے باہر بیٹھے تھے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, بھوکے مر رہے تھے, بیچارے روٹی مانگنے آئے تھے. میں نے کہا حضرت پھر میں کیا کروں؟ کہا یار کوئی اچھے خیرات ویرات کرو, کہ تم بابا کراضی میں کرو, کوئی حلوے شلوے بناؤ. میں نے کہا حاضر صحیح کل لے آؤں گا, ورنہ ایسے تم جو 20 سال سے میرا درد سنتے ہو کبھی مجھے روٹی کھلائی ہے؟ اگر میں ایسا مسئلہ بتاؤں تو روز جناب یہاں لائن لگی ہوئی ہو. یہ تو ہم نے اپنا پیٹ خود کاٹا ہوا ہے کہ بھی حرام نہیں کھانا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, مال زکوٰۃ مدرسے کی بنا پر نہیں, زکوٰۃ کا پیسہ نہ مسجد میں لگ سکتا ہے نہ مدرسے میں. زکوٰۃ فقراء غریبوں کو دینا ہوتا ہے. میرے پاس اگر اجازت نامہ نہ ہو, راستے میں خطرہ ہو, تو میں اجر سے پتہ نہیں نماز چھوڑنا درست نہیں, نماز چھوڑنا کسی حالت میں درست نہیں. ایک آدمی نے پہلے 100 ریال دیا, ختم نہیں کیا, پتہ نہیں, تو جیسے دینے والا ویسے لینے والا ہے انشاءاللہ. دونوں کا بھی ایمان اللہ, اس کا مال گیا, اس کا ایمان گیا. ایک آدمی نے سبیل دینے کے لیے پیسہ دیا, روپیہ دیا کہ خیرات کرنا, وہ آدمی خود کھا گیا. غریب ہے تو کھا گیا, اچھا کیا. امیر ہے تو جہنم کھا گیا. وہ اتنا پیسہ غریب کو دے. چند آدمی کی زبان سے سنا, مکہ میں جو رہتا ہے وہ 27 رمضان کے بعد عمرہ کرے. غلط بات ہے, بڑے سے سنے باتیں نہ کیا کرو. اندھیرے میں نماز پڑھنا درست ہے, اگر بتی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, اگر ہے تو پھر روشنی میں پڑھو. میری شادی کو 12 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. آپ ایک تو استغفار کثرت سے پڑھا کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور دوسرا سورۃ یوسف علیہ السلام پڑھ کے دعا مانگا کرو, اللہ بچہ عطا فرمائیں گے. میرا بچہ بیمار, اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے قرضہ دینا ہے, اللہ سب کے قرضے ادا فرمائے. حرم شریف کی تفسیر میں کیا غلطی ہے؟ کوئی میں نے تو نہیں دیکھی تفسیر عثمانی میں کوئی غلطی. والدین کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں, بالکل کر سکتے ہو.
حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں کی وہ تو راستے میں شہید ہو گئے، بیعت کیسے ہوتی؟ آپ کہہ رہے تھے، آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ فقہ حنفی میں ہے قاضی عدالت نہ لگے، بھائی موٹی سی بات ہے، ان کے نزدیک کہ بڑا شہر ہو، مقصد یہ ہے قاضی عدالت لگے، مثالیں ہوتی ہیں، کچھ عقل کیا کرو، عدالت شہروں میں ہوتی ہے، بستوں میں نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک ضروری ہے، حنفی حضرات کے نزدیک کہ شہر ہو، بازاریں ہوں، دکان ہو، ضروریات ہوں، اور وہاں مثلا گویا کہ ایک مثال دے دی کہ بھی قاضی کی عدالت ہو، مجسٹریٹ کی عدالت، مانا یہ ہے کہ شہر ہو۔ اب تم نہ سمجھو تو ہم کیا کریں؟ بعض ائمہ کے نزدیک ہر بستی میں جائز ہے، یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں، جس میں آدمی سیدنا حمزہ سید الشہداء ہیں، اس میں کوئی شبہ ہے، ان کا شان زیادہ ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، پھر سید الشہداء ہیں، حضرت حسین نواسہ ہیں۔ مکہ میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تو ایمان ہی ختم۔ عورت کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عورت موحد نہ ہو اور مرد موحد ہو تو کوشش کرے عورت کو موحد بنانے کی۔ تمہاری روٹی پکاتی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں کرتی، وہ عقل کی بات ہے، پیار سے سمجھاؤ، عقیدہ اس کے لیے اصلاح کرو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دو موحد اور ملے نہ، گھر برباد ہو جائے، اسی کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ حضرت ویسے کرنی نہیں ہو، تابی ہیں، صحابی نہیں ہیں، دان توڑا تھا محبت میں، کوئی حکم نہیں شریعت کا۔ عزیز الرحمان نام رکھنا جو ہے صحیح ہے، عزیز جو ہمارے معنی میں لیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے، یعنی محبوب، عزیز ہم کہتے ہیں جیسے جی ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، محبوب ہیں، اور ایک عزیز اللہ کا نام ہے عزیز، اس طرح نام رکھنا جائز نہیں، عبد العزیز رکھنا چاہیے، عبد الرحمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے معنی میں عزیز جو ہے معنی ہوتا ہے محبوب الرحمان۔ ایک آدمی نے بنگلہ دیش سے 2000 ریال کے برابر پیسے بھیجا کہ حج بدل کرا دیں، ٹھیک ہے، اس کا حج بدل ہو۔ اگر اس کا باپ امیر تھا تو وہیں سے آدمی بھیجے بنگلہ دیش سے، اور اپنا غریب ہے تو یہاں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش موجود ہے۔ میں جدہ سے حج کے لیے حج کا عمرہ کیا، یاد نہیں، جب یاد نہیں تو میں کیا کروں؟ یاد آپ کو نہیں، مسئلہ میں کیسے بتا دوں؟ ایک آدمی رزق حلال کماتا ہے، نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تو ایمان ہی نہیں رہا، رزق حلال کمانے کا کیا فائدہ؟ پہلے مسلمان تو بنے نماز پڑھ کے۔ حرم کے جو قریب مسجدیں ہیں وہاں بھی لاکھ کا ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے سارے حرم میں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزی بھی حلال کی کھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی فلم دیکھتا ہے، اللہ ہدایت دے، وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا۔ وہ اتنا بڑا گناہ نہیں کہ آدمی کافر بن جائے، اللہ معاف کرے، وہ گناہ ہے، بری بات ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اور انشاءاللہ نماز کی برکت سے، روزی حلال کی برکت سے گندے کام خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ حجر اسود پر عطر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرے والے کو احتیاط کرنی چاہیے، اس وقت ہاتھ نہ لگائے۔ شبیہ